پوائنٹ آف پبلک اوکے بہت شکریہ آپ کا میڈم. سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا ان پہ جو اٹیک کیا گیا, ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں, ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے, بجلی نہ آئے, کوئی اور کنٹیمپٹ کرے, کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے. لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. جسٹ ٹو سیٹ دا ٹون, میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا اپنی پوائنٹ آف آرڈر پہ کنسرن. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو نہ دکھا غرور, تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. میں شروع کرتا ہوں جی. اللہ has been very kind, پروردگار کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی, وہ موقع دیا آپ لوگوں کے بیچ میں, پاکستانیوں کے بیچ میں, کہ میں ایک پیج پہ پوری قوم کو لے آیا ہوں, سارے پارلیمان کو لے آیا ہوں, ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں, اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم جس کے اوپر پوری پاکستان نے لبیک مجھے کہا ہے. اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں یہاں موجود ہیں, تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر, آئین اور قانون کی بالادستی, جمہوریت, ایگزیکٹو, جوڈیشری, جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم, میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت بھی دی تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم کنڈکٹ, کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت, لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے. اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جی یہ کہ چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں, بلیم نہ کریں, اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم, کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں, اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے, تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دے سمیت میرے, یا سینیٹر کو بھی دے دے, کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں, باقی سب کی ہے, ہماری نہیں ہے. میڈم, یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لا منسٹر صاحب, آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے. یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے, ریڈ سٹیکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے, تھک جائیں گے, کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. شواہد, کوڈ آف کنڈکٹ, صادق امین,
سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 February 2023. آئی سی. اس کے بعد یہی خط پریس کے پاس آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے، جیسے میری پریس کانفرنس میں ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دیا ہے، کسی پہ حملہ کر دیا ہے، تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا، تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد، ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد، اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کو صادق اور امین کے زمرے میں لا کر، جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا، اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VVIP along with red sticker for their cars تاکہ وقت نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا، اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باکر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو، یہ لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے، کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی. فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے، جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن، چھوڑنا اور پک کرنا، اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئر لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے، آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے، لیکن اپنے پرکس، پریولیجز، اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو؟ اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس، اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا؟ اس کا فیصلے کا کیا ہوگا؟ اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا، پارلیمنٹیرینز کے اوپر، تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئی، جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے، اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو جس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، صادق اور امین کی بات کی، اپنے پرابلمز بتائے، ہم نے لبیک کہا، ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں، یہ ہاؤس بتائے، یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے یہ کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ، آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی. ڈسٹرکٹ سیشن ججز اسلام آباد کے 2 سال پہلے لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جج محسن کیانی صاحب ان کو ہراس کر رہے ہیں، ان کی ACRs روک رہے ہیں، اپنے انفلوئنس کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے نیچے کے ججز کہہ رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد پھر ایک اور خط جاتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، ان کے نیچے ماتحت ججز بتا رہے ہیں کہ مس کانڈکٹ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہم ان کی بات نہیں سنتے.
تو ہماری ACRs, ہماری پروموشنز, ٹرانسفر پوسٹنگ کرا دی جاتی ہیں. کام آپ دیکھیں میڈم, مجھے کام دیکھ کے بتائیں کہ 140 نمبر پہ عدالتی نظام ہے اور ایکشن اور نخرہ ایسا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے نمبر کی عدالت ہے پوری دنیا کے اندر. تو 140 کے فگر پہ جب آپ کھڑے ہیں تو مزاج بھی اس طرح رکھیں. پکڑیاں اچھل رہی ہیں, اس کو بلا لو, اس کو لے جا دو. اسی ایوان کے چیئرمین ہیں ہمارے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے بیٹے کو دن دہاڑے اس ملک سے اٹھا لیا جاتا ہے, کئی ماہ تک وہ نہیں ملتے. اس میں بھی کیا کوئی انوالوڈ تھا؟ تو جب ایک چیئرمین سینٹ جو آج کے ہیں, اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل ورکر, نمبر آف ٹائم MNA, ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا, تو انہوں نے تو میں نے نہیں سنا کسی پہ الزام سازی کر دی ہو. قصور میرا دوسرا, نور مقدم کا کیس ہے. میں نے کہا جی سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا, ذبح کیا ہے اس بچی کو, اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, گناہ کبیرہ, سارا انعام مرڈر کیس, کوئی سنوائی نہیں, نو سپیڈی ٹرائل, کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں میچ اپنے بچوں کو پروٹوکول دلانے کے لیے, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں, آپ پہ کرے گا تو آپ نوٹس لیں گے. ہم نے تو کہا کنڈیم کرتے ہیں ہم, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لے لیتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ ہوا ہے. ریپ کیسز, ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے, اس کا مرڈر کرتا ہے, اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں. جج صاحب کی بیگم صاحبہ ایک بچی پہ ٹارچر کرتی ہے, ٹارچر کرنے کے بعد اس کے اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی, وہ اٹھائے پکڑ نہیں پا رہی تھی, ان کو زمین نگل گئی, آسمان اگل گیا, کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر وہ آئیں اور اس کے بعد وہ کیس بھی آگے چلا گیا. اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. چلیں جی, ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے, وہ جان سے مار دیتا ہے, ویڈیو ہے. کورٹس باعزت بری کر دیتی ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے, بہرے, گونگے کو بھی پتا ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں. چلیں جی, ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ. میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو سٹے آرڈر دیا آپ نے, کمال سٹے آرڈر دیا. 2700 ارب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں, یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کی سنوائی کوئی نہیں. الیکٹرک بائکس دی گئی, غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی, تو جواب آیا کہ ون ویلنگ ہوگی, خواتین کو چھیڑیں گے. تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں, اندھیروں کے کنویں میں چلے جائیں؟ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, جسٹ امیجن واٹ آل از گوئنگ آن. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 46 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 46 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علمبردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے.
کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی, کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب, لیجنڈ جو ہیں, ان کو پھانسی سے مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہوئی اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی, مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس, بہترین دلیر جج اطہر من اللہ, جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا؟ میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی, اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر. میڈم, کنٹیمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر, ڈنڈے, غلیل, پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو, ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ جیل ہوتی ہے, نہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے, ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے, ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے, کوئی ایکشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے, ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی, میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا. کیا نوٹسز, وقار, عزت, صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے, ہم پہ نہیں. پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم, کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی, بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤف حسن صاحب کی میں نے بات کی, مجھے تکلیف دے, میں نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں, کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں, کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریہمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد, ثبوت, شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میڈم, آج تو میں آپ ایوان کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ کو خود کر لینا چاہیے تھا شواہد سمیت, یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا, خود کر لیتے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھیں جی. میں نے سوال کیا جج بابر ستار کی تقرری کے ٹائم پہ, prior to his elevation as ہائی کورٹ جج. اس میں پھر زبردست قسم کے انمول جسٹس دینے والے جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے کہا کہ جی ایک لیٹر ایشو کیا میری ڈیمانڈ پر, کہا کہ جی ہمارے پاس اٹس رپورٹڈ کا ورڈ یوز کر تاثر دیا گیا, گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی گمراہ ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب تو ان کا ثبوت ہے, ریکارڈ پہ ہے, جو بھی ہے, whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed. کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر بائی برتھ پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا. نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے, نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں. میرا کنسرن نہیں, آئی ایم ناٹ بادرڈ, آئی نیور ریزڈ اے کوشچن اس چیز کو, اور میں نے کوشچن ہی نہیں کیا میڈم. لیکن مجھے جواب میں کہا گیا, پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے فردر آگے پروب کیا تو کہا ریکارڈ نہیں ہے, تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے. کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوشش ہونا ہے, آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر گریڈ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سب کرائٹیریا سر یہ آپ کے اور میرے لیے ہو رہا ہے. یہ ایوان کی عزت کی بات کرو, میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر. آپ بھی کریں گے, ہم سنیں گے سر عزت سے. سر 1 منٹ 2 منٹ دے دیں سر, 2 منٹ دے دیں سر. اگر آپ کی غیرت اور عزت مسئلہ آئے گا سر, ہم آدھی رات میں بھی آپ کے ساتھ. سینیٹر باؤڈر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں اور پلیز آپ وائنڈ اپ کیجئے. شکریہ. سینیٹر محسن, شور مچانے سے مائک نہیں ملے گا, شور مچانے سے ہرگز مائک نہیں ملے گا. پلیز کیری آن. آپ کو ٹائم دوں گی, میں نے دیا تھا, آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے, ان کو ترجیح ملتی ہے. میڈم اسپیکر, میڈم ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ کو ترجیح ملتی ہے. جی جی پلیز وائنڈ اپ. میڈم اس ملک کے اندر جہاں لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے, ظلم بربریت ہے, وہاں خواتین ہماری بہن بیٹیاں مائیں انصاف کے لیے جب اپنی جائیداد, انگوٹھی, گھڑی, کھیت, ٹریکٹر بیچ دیتی ہیں تو اس ملک کے اندر عظمتیں بیچتی ہیں, اپنی عزت بیچتی ہیں کہ اس سے پیسے مل جائیں اور ان کا کام ہو جائے. یہ ظلم بربریت کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر میں بڑا مخالف ہوں جی نون لیگ کا, سیاسی مخالف ہوں, دشمن نہیں ہوں ان کا. یہ میں نے اب ریئلائز کیا ہے, میری جانی دشمنی ان سے نہیں, مخالفت ہے. اس مخالفت میں میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈم کہ اگر ان کے منصب پارلیمنٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہوگی, اور شب خون مارنے کی بات کی جائے گی اور ایگزیکٹو کے انٹیگریٹی کو کوئی کوشچن کرے گا, سمیت میرے ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز اس ملک کے اندر لی جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے جی, اس کے بعد میڈم آخری 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں, پھر میڈم جج اطہر من اللہ صاحب کامنٹ کرتے ہیں, اپنا بائس دکھاتے ہیں ایز اے جج. قانونی طور پہ کوئی بھی آپ جج کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. الزام لگایا ہے مجھ پہ پروکسی. How dare a judge can question my integrity without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. اس کے بعد میڈم مجھے پروکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں, انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈ لائنز لگا دیتے ہیں. میں پروکسی کہلا رہا ہوں. ڈیفیم کیا گیا پاکستان کو, جج اطہر من اللہ نے ڈیفیم کیا میری انٹیگریٹی کو, کوشچن کیا میری انٹیگریٹی کو. ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. ان سب چیزوں کے بعد جن ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے. میں چیف جسٹس کے سامنے صاحب اور ان کے بینچ کے سامنے, آنریبل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اس لیے پیش ہو رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ ایماندار ہے. اسی طرح میں میڈم
जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ, उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, क्योंकि जज अतर मिलना था को मुझे इंसाफ नहीं देना था, बायस था और बोग्स इतना था कि मुझे प्रॉक्सी भी कह दिया। सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑल्दो आई डोंट नो हिम। तो जब मैं उनके आगे पेश हुआ ऑनरेबल जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको रिग्रेट करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं 10 कदम और आगे बताऊं, रिग्रेट के साथ आई विल ऐड एन अपॉलजी, उसके साथ आई विल ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीट है, मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा लेकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये निजाम चल रहा है दहशतगर्द बन जाएंगे लोग। कल जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई और उन जज साहब के लिए, मोहसिन कानी साहब के लिए, उनकी अदालत के लोग, उनके जूनियर्स उन पे वो तोहमतें लगा रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते मैडम। तो फिर आप पाकिस्तान में किस जस्टिस की बात कर रहे हैं? अगर आप एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, उसकी कैबिनेट को कहते हैं जिसका इम्यूनिटी है, हमें आप प्यार से बुलाएं, इज्जत से बुलाएं, हमारे पास इम्यूनिटी हो ना हो, हम आधी रात को आपके साथ खड़े होंगे। हम आपके वकार की बात कर रहे हैं। ये ब्लैक शीप्स जो हैं, सारी अदलियत तो ऐसी नहीं है। अगर आज आप टेम कर लें, आज इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जजों को सैक करें, शवाहिद भी यहां, सब कुछ यहां, लेकिन आप कहते हैं कि आप कंटेम्प्ट में उन इनोसेंट लोगों को बुलाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई 2-2 दफा करेंगे, उस करदा सजा की देंगे जो सजा के गुनाह किया नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। मेरे लिए भी मैडम वही कानून होगा जो एक जज के लिए होगा, जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा। आखिर में मैडम जो मेरे साथ हुआ, वाइंड अप करते हुए मैडम, ये अथॉरिटी इस हाउस की है, हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए, ये इस हाउस की अथॉरिटी है। इस हाउस के आगे मैं सरेंडर करता हूं लॉफुली एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि मैडम मेरी प्रॉक्सी कह के इंटेग्रिटी मजनू की गई है, इस ऐवान की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया है। इस ऐवान की कोई हैसियत नहीं है, एक पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है। उसके तहत मैं लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए आपकी वसासत से, मैं अपनी तौहीन प्रॉक्सी कहने के ऊपर मैं आपके आगे प्रिविलेज मोशन सॉर्ट चीज़ भेज रहा हूं, जिसमें जज अतर मिनल्लाह के खिलाफ कार्रवाई आपने करनी है, हाउस ने करनी है, कमेटी ने करनी है। मैं आपके आगे छोड़ता हूं। और आखिर में वाइंड अप करते हुए मैं बताता चलूं कि आई एम fearless, I'm focused, I'm persistent, I'm consistent. My faith line is stronger than my lifeline. I'm here to serve Pakistan in every capacity. And I'm going to fight Shukriya. till the end. Shukriya.